صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان زائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب، عین مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام اور تحریک لبیک کے ذمہ داران، خصوصاً تحریک لبیک کے امیدواران، قومی صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران، میں اور آپ ہم تمام سب حضور کے غلام یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اور دین کرتا کیا ہے، اور دین کے اصول کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہے، اور یہ آ کر کرے گا کیا، صرف ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ بھائی جب ظلم و جبر کی اندھیری رات چل رہی ہو، اس وقت کہے کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا، ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا، اور آ کر یہ تو ہماری روایات چل رہی ہے کہ جب عمر بن عبد ود آیا، آپ تمام احباب بیٹھے ہیں، تمام کینڈیڈیٹ سے میں ذرا گفتگو کر لوں، کھول کے کر لوں۔ اور بھائی ہمارے کینڈیڈیٹوں کو جانتے ہو نا کہ نہیں جانتے؟ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہاں جب انہیں جانا، اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستیم، سی جہت بیک دیگر پیوستیم۔ اقبال کہتا ہے اسی دل حضور نہ لایا، پھر جڑا حضور دا غلام بڑھ گیا اسی اس سے بھی پیچھے چل پایا۔ اصل دل حضور نہ لایا اور بارگاہ رسالت کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق نو دیکھا جیسے انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، فاروق اعظم نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، عثمان غنی نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، حیدر کرار نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی امام ربانی نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی یارویں والے پیروں نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے بھی چل پایا، اسی بابے ویل شیر والے نو دیکھا تو انہوں نے پیچھے چل پایا۔ اور تھوڑی سردی اتری کہ نہیں اتری؟ ہاں بس
یہ نغمہ فصلے کو لالا کا نہیں پابند جڑی ایسی گل نہیں پھرتے ہیں کوئی سردیاں گرمیاں دی محتاج ہے اے انہاں واسطے چلے ہو جنہاں دی سردیاں اور گرمیاں ایک جناب ہیٹر والے اور جناب اے سی والے کمرے گزر دیاں یہ نغمہ فصلے کو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ ہم تو اس کے قائل ہیں یہ نغمہ فصلے کو لالا کا نہیں پابند ہم نے صرف دیکھنا یہ اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پہ بستہم کہتا سی دل حضور نہ لایا پھر اس بارگاہ جڑا کھڑا ہویا سسنا بھی لا لیا بھائی اگر دل حضور نہ نہیں لایا اور وہ نسبت وجہ نہیں تو پھر منڈا ترخانا تھا اور سید دیدار علی شاہ صاحب آئے جنازے تھے غازی الدین ترخان مطلب ہوتا لوہارا دا منڈا اور سید دیدار علی شاہ صاحب بڑھے سید اور سید آئے لوگ ان پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا شاہ جی آؤ زیارت کرو غازی الدین دی شاہ صاحب نے کہا منہ تے کپڑا پا دے اور پیروں والوں کھولو یا رسول اللہ کہتے ہیں بھائی سعود میں نعرہ لگاواں گا ایک تبو بھی چاہیا جائے گا میں نعرہ لگوانا گھر سنا لگا حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب آئے انہوں نے کہا شاہ جی آؤ غازی صاحب کی زیارت کرو غازی صاحب کا جنازہ سامنے پہ آیا شاہ صاحب نے کہا نہیں چہرے تے کپڑا پاؤ پیر کھولو جدو جناب لوگوں نے پیر کھولے غازی الدین دے تڑیاں کھولیا پیر لیا اور کفن کھولیا غازی جناب شاہ صاحب پیروں چومن لگ پے لوگوں کہا شاہ جی بڑھے سید ہو کے تسی اتنے عزیز جناب عظیم سید ہو کے تسی غازی الدین دے پیر کیوں چومتے ہو کیا متھا میرے نانو نے چومیا پیر شاہ تا چومتا اور سیدھا نسبت میں چل دے ہو اسی اور چلے ہو اسی تا گل نسبت نہیں کر دیا حضرت بلال حبشی اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخشیر صد نخشیر گیر ایتھے بڑی بڑی دنیا آئی لوگوں کو جناب کیا کی تھی غریبہ دی گل کریں گے مسکینہ دی گل کریں گے کمزورہ دی گل کریں گے ضعیفہ دی گل کریں گے کسی نے گل نہیں کی تھی کوئی آیا اس نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان تے وہ بھی لوا کے لے گیا کوئی آیا جناب ترقی دیں گے ترقی دینا دے روڈاں دے ٹھیکے کمیشن سٹیل ملنا پی آئی اے جہاز سارا کچھ کھا کے او بارن ٹر گئے کوئی جناب ملک دے ہوتے پیسے لے کے پتہ نہیں کس کس راہ دے اس قوم کو دال آنے کی کوشش کی تھی کوئی تبدیلی والا بیلی آیا کوئی کتنوں آیا سچی بات ہے یار آخر سچ سچ ہے اے سارے آئے سارے نے اپنا اپنا جناب ٹوٹکی بجائی سارے ٹر پہ اقبال امت مسلمان عروج ملے گا کیویں کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخشیر صد نخشیر گیر کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ایتھے ایک انسان سی شکار لکھاں اس سے شکاری سے لکھاں کہندا کوئی اس نو جناب قومیت دے ناتے کوئی جناب لسانیت دے ناتے کوئی جناب عربی دے ناتے کوئی عجمی دے ناتے جناب کوئی وڈیرہ شاہی دے کوئی ملکی دے کوئی خان دے کوئی چودری دے کوئی وڈیرے دے سرداری دے ناتے اس انسان نو دبا کے بیٹھا سی اقبال کر ہویا کی کہندا تامین حق بحق دارن سفر کہتنا اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا تشریف لے پھر اقبال ہویا کی کہندا بندگارا مسند خاکہ سفر کہندا امام الانبیاء نے آکے حبشی غلاموں کعبے کی چھاتوں تے چڑھ دیتا اے ہے اسلام جس واسطے اسی دوڑے نہ گل کر دیا لوگ غریبہ دیا گلنا کر دیں غریبہ نو پوچھتا بھی کوئی نہیں غریبہ نو پوچھتا بھی کوئی نہیں تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اب میرا موڈ اور سی لیکن تو انو بے کے توڑے جذبے بے کے میں کریں لمبی تقریر کرا دوں گڑا باندھی ہوئے گا کوئی بات نہیں اور مجمع بیٹھ کے تقریر نہیں کی تھی اس واسطے کہ محبت رسول بیٹھ کے ہاں اتنی سردی ہوئے ایک کیمے والے نانا تے بریانی تے نہیں آئے بیٹھے اے بریانی دے کیمے میں والے نان تے نہیں آئے بیٹھے اے محمد عربی دے نان تے آئے بیٹھے تامین حق بحق دارا سفر بندگارا مسند خاکہ سفر یہ حدیث بات پڑھی اور بابا جی نے جدو سنائی تو بابا جی اشکبار ہو گیا
کہنے کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و سنا دے سارے صحابہ حضور دے جتنے غلام ہوتے سن نا وہ سارے جڑے اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے سن نا پین واسطے استعمال واسطے انہوں دے بچے سویرے سویرے ٹائم ڈول پکڑے ہوئے نا پانی دے بھرے ہوئے وہ حضور دی بارگاہ لے آنے سکتے یہ سننے والی گل ہے آج سارے لیڈروں پہ جناب اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح ایک کتنے جناب ایک اللہ ہے جی کہنے چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے ڈول پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چاہنے ایک سننے والی گل ہے ایتے لوگ ہاتھ نہیں بناندے امام الانبیاء دی بارگاہ چاہنے چھوٹے چھوٹے بچے اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی ہاتھ پاندے سارے ڈولا صحابہ اس واسطے بھیجتے کہ ساڑھے گھران برکت ہو جاوے جڑا پانی بھی استعمال ہوئے وہ بھی حضور دے ہتھا نہ لگے ہوئے پانی استعمال ہوئے کہنے نہ دے اگے سننے والی گل ہے صحابہ کہنے سخت جاڑے دا موسم ہوندا سخت سردی ہوندی کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ڈول پانی دے پکڑے ہونے اور حضور دی بارگاہ چاہنا کہ حضور نے نہیں فرمانا بڑی ٹھنڈے کہنے یخ بستا پانی ہونا حضور نے پھر ہاتھ میں چھوا دینا تیری ہر ادا پہ ہے جاؤ فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا اور لوگ غریبوں کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کیا پتا ہو کہ غریب کسے کہتے ہیں اور بھائی کنالوں کے محلوں میں رہنے والے اور یہاں سے ووٹ لے کر منتخب ہو کر پھر جناب وہاں جا کر اسلام آباد میں کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والوں کو کیا پتا ہو کہ فٹ پاتھ پر سونے والے کی رات کیسے گزرتی ہے ان کو کیا پتا ہو کہ جس کے گھر کھانے کے لیے پیسے نہ ہو اور ہزاروں روپے بجلی کے بل ہو اسے کیا جناب یہ پتا ہو سکتا ہے کہ اس غریب کی رات کیسے گزرتی ہے دن کیسے گزرتا ہے جس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوں اور اس کو روزانہ کی مزدوری نہ ملے اور اس کو تنخواہ آنا نہ ملے یا کم ہو جائے یا اس کی نوکری سے نکال دیا جائے یا مہنگائی کی وجہ سے جناب شارٹ فال کی وجہ سے اس کو جناب مل سے نوکری سے مزدوری سے نکال دیا جائے وہ اپنے بھوکے بچوں کو جیسے سسکتا ہوا دیکھتا ہے اس کو کیا پتا ہو جس کے بچے آج بھی برینڈوں کے کپڑے اور ہزاروں روپے کی چیزیں پہن کر نہ شکرے پھرتے ہیں ان کو کیا پتا ہو یہ تو بات ہی نہیں توازن ہی نہیں ہے بھائی ایک ہی بات ہے یہ ہم باتیں کرتے ہیں دین کی صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء کے چھت کی جو گھر کی جو چھت تھی نا وہ اتنی بلند تھی کہ کھڑا ہو کے بندہ ہاتھ لگا سکتا تھا اور کہتے ہیں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے گھر نہیں تعمیر ہو سکتا یہ باتیں ہیں غریبوں کی کرنے والے آپ اور میں آئے ہیں اور جناب یہ سارے آتے ہیں غریبوں کی باتیں غریبوں کو اگر کوئی حق دے سکتا ہے تو وہ محمد عربی کا دین دے سکتا ہے بس اب سنیں لوگ بات کرتے ہیں غریبوں کی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے صاحبزادے ہیں اسامہ بن زید ہے یہ غلام کے بیٹے ہیں اور خادمہ لونڈی کے بیٹے ہیں میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں بے ادبی لگتا ہے یہ لفظ بھی یہ خادمہ کے بیٹے غلام اور خادمہ کے بیٹے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید یہ غلام ابن غلام ہے غلام ابن غلام اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کر جاتے حضور جب کسی بھی فیصلے کے لیے جرگے کے لیے کسی بھی قبیلوں کی صلح کرانے کے لیے حضور جس کام کے لیے بھی تشریف لے کر جاتے مدینہ پاک سے باہر جب حضور مدینہ میں واپس آتے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں سے نکل کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر جاتے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور آ رہے ہیں ہمارا امام کہتا ہے پوچھا پوچھا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب ہے جی اور گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے حضور کے استقبال کے لیے آگے سننے والی بات ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید حضرت امام حسن امام حسین پتہ ہے نا امام حسن اور امام حسین کون ہے حضور کے نواسے ہیں کہتے ہیں اگر امام حسن پہلے پہنچ جاتے حضور کی سواری تک تو حضور حضرت امام حسن کو آگے بٹھاتے اور باقی بچوں کو پیچھے بٹھاتے اور کہا اگر امام حسن سے پہلے غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے سبحان اللہ یہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے
غلام اور لونڈی کے بیٹے حضور اپنی سواری کے آگے بٹھاتے اور امام حسن علی المرتضیٰ کا بیٹا اور سیدہ کا بیٹا اس کو حضور پیچھے بٹھاتے. یہ ہے دین جس دین کو آپ اور میں کمر کر کے پھرتے ہیں, جس دین کو پوری امت کمر کر کے پھرتی ہے. پھر کہتے ہیں او جی دین تے کون چل سکتا؟ میں کہا دین تے نہیں چل سکتا, نواز شریف کے پیچھے تے چل سکتا نا, عمران کے پیچھے تے چل سکتا نا. پھر روز 76 سال تو میری نالی نہیں بنی, میرا گٹر نہیں بنیا, میری سڑک نہیں بنی, میری سولنگ نہیں بنی, میرا کھمبا نہیں لگیا, میری بجلی لگی, میں کہا روندا رہا, اس سے کم میں رہے گا. اگر دین ہوندا جناب فاروق اعظم دے زمانے بچے بھوکے رون تو دین اتنا ڈاڈا آپ دی کنڈ تے لاد کے بوری اناج جو انہوں نے دروازے تے پہنچا دا. اے ہے دین, لیکن اس دین نو پیچھے. اور اگر یہ دین دسیے اور کہتے ہیں کہ میں ہو سکتا جی حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے خلافت امیر المومنین آپ مدینہ پاک دے جناب قریب جڑیاں منڈیاں لگتی ہیں سن نا اتھے گئے. ایک دیکھیا کہ ایک جگہ اونٹ فروخت ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھیا سارے اونٹ دیکھے, ایک جگہ دیکھیا ایک نکر تے کچھ اونٹ کھڑے اور بڑے موٹے تازے بڑے صحت مند ہیں. آپ نے پوچھا اس دے مالک کو, فرمایا اے اونٹ کنے؟ انہوں نے کہا جی تواڈے بیٹے عبداللہ بن عمر دن. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر بھی طلب کر دیتے کہ اس جگہ تے جتے خرید و فروخت ہو رہی سی. فرمایا عبداللہ بن عمر اے سارے منڈی چ اونٹ کھڑے, اونٹ سمجھ جو نا, اونٹ کھڑے, اے سارے کمزور ہیں, تیرے اونٹ بڑے طاقتور ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ خدمت بڑی کرتے ہیں, میں اس دیہات وچ اپنے جناب بندے نوں اونٹ دیتے ہوئے پال پال کے بیچ کے نفع مینوں دیندے, میں جناب انہاں دا کاروبار کردا. فرمایا باقی بھی تو پال کے لے آئے, انہوں دے اونٹ کیوں کمزور ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن عمر تیرے اونٹ اس واسطے مضبوط ہیں اور صحت مند ہیں اور موٹے ہیں فرمان کہ تو امیر المومنین دا پتر ہے, اور اے لوگ انہاں دی خدمت اس واسطے زیادہ کر دیں کہ ساڈا تعلق امیر المومنین دی نال بڑھ جائے گا اس دے پتر دے اونٹاں نوں پالن دی وجہ نال. فرمایا انہاں نوں ہنے فروخت کر, جڑی اے پتلے اونٹاں دی قیمت ہے نا اتنی رکھ لے, باقی بیت المال سے جمع کر دے. اسی اس نظام دی گل کرتے ہیں. اے تکلیف ہے, اے تکلیف ہے, ساڈے کول اور کوئی تکلیف نہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری. اقبال کہتا ہے انہوں ڈرا کے رکھنا کہ دین آئے گا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا بالکل دین آئے گا ہاتھ کٹ دے گا, لیکن چور دے کٹے گا تم کیوں ڈرتا؟ بھائی چور دے کٹے گا نا, پھر ڈر کا دا. اے جناب عجیب باتاں, عجیب گلان, سارے دین نو کٹ کر کے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ. اور الیکشن آ رہا, سارے جناب 5 سال روڑا پایا ہوتا جی, وہ سارے اتنے چور بیٹھے, سارے چور بیٹھے. میں کہ اللہ چہرہ کو بدلہ لینے کا موقع آ گیا, پرچی آ گئی تیرے ہاتھ وچ. میں نے دسو میرا چور ہوئے اس نے نال تھانے جانا چاہیے, صحیح سے دسنا جناب. دوست چور ہوئے اندرہ تھانا جانا چاہیے, دوست ڈاکو ہوئے اندرہ تھانے جانا چاہیے, دوست بھڑا بندہ بنانا چاہیے. بھائی اے تواڈے ہاتھ وچ پرچی, تانوں اے پتہ کہ قوم نوں لٹ کے کس کھادا. 5 سال روڑا پاندے سارے چورن. میں کہنا پرچی تیرے ہاتھ وچ, نشان تیرے سامنے, جڑا جڑا چور ہے اس نوں ووٹ نہ دے. بس ادھر ایک بات ہے, کوئی لمبا چھوڑا فلسفہ ہے نہیں کہ جناب ووٹ کی ہے. میں کہا ووٹ امانت ہے, تو یہ کہنے لگا اس بندے نو منتخب کیتا جاوے, اے بڑا ایماندار آدمی, اے قوم دا مال نہیں کھائے گا. میں کہا جدو اس نے حق گواہی دینے لگا, ایتھے سوچ لے اگر تو گواہی ٹھیک دے دیتی, موت ٹھیک لا دیتی, تو تے چور نہیں آتے. 5 سال روڑا پڑا جی, سارے چورن, اے ساری مہنگائی کر دینے نا, سارے لٹ کے کھادا. میں کہا آج بدل ہے, آج انہوں سارے چوروں کو بدل ہے, لیکن نہیں جی میں چاچے نو دیکھ کے ووٹ دینا, میرا ماما ادھر ہے, میری برادری ادھر ہے, میرا جناب فلاں ادھر ہے. میں کہا برادری کا ساری ادھر سی, حضور نے بلال نو کیوں چھوڑیا؟ اور جھلیا برادریاں بیک کے نہیں کم چلتا. جب برادری بیکی جاوے تو ابو لہب کون ہے؟ ہاں جی برادری بیکی جائے, برادریاں نہیں بیکھیا جانیاں. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے پیوں نوں لمیا پایا بدر وچ, اور گھسیٹیا نے جدوں انہاں دے جناب پیراں وچ رسی پا کے جناب پان لگے, جناب اندھے کنویں سٹن لگے. حضور نے فرمایا سارے کافر جڑے مرن انہاں نوں اندھے کنویں سٹو. جدوں سٹن لگے
تے سوچی پہ گیا، حضور نے بلا لیا، فرمایا ابو عبیدہ کی سوچتا کہ یا رسول اللہ سوچتا ہے؟ فرمایا افسوس ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور افسوس نہیں ہویا، بس اے سوچتا بندہ بڑا سمجھدار سی تھوڑے در پہ آیا کیوں نہیں؟ اور میں سارے دانشوروں کو کہنا کہ 76 سال ہو گئے بڑے تسی دانشور ہو جتھے پہندے ہو ہر ایک کو بڑی جناب پتا، تو انہوں نہیں پتا کہ قوم کو تباہ کس کی تھا، قوم دا مال لوٹ کے کس نے کھاتا، قوم دی اتنے تک حالت کس نے کی تھی، لیکن نہیں جناب پھر برادریاں ویکھنیاں، میں کہا پھر ویکھتے رہو، اسی مؤذن ساڈا کام ہے اذان دینا، اسا تہاڈے سامنے حق گل رکھ دیتی، فیصلہ تیرے، اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اقبال کہنا جے تو نہ پہچانے کہ تیرے دکھا دا مداوع کیے اور تیرے دکھا دا مداوع کیویں دور ہو سکتا، کہنا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اور پہچانے تو تیرے گدا دارا ہو جم، اقبال کہتا جے تو اے سمجھ رہے نا کہ تیرے دکھا دی دوا کیے تو امریکہ بھی تیرے پیروں تھلے آ سکتا، اور بھائی صحابہ نے کیڑی جناب کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی، ایک کوئی ٹیکنالوجی جادے سن کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، میں نے کہا سو بابے اور کیڑی ٹیکنالوجی لائی، ایک لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ہی لایا نا تے پورا عالم میں کفر نرس گیا، میں نے دسو اے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے کہ یار 313 ہو کے 1000 علماء پاکے رکھ دیتا، آج سارا کچھ ہونے سارے معاملات ہونے اسا کشمیر بھی دے دیتا، پھر فلسطین دیواری آئی اسی گنگے شیطان بن کے بیٹھے ہویا اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لٹے کے میں جانے وہ پٹے کے میں جانے وہ کے میں کی دیا جانے، اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دے، اور جھلے تو انہوں کی لگتا سی الیکشن سیٹا واسطے آیا کہ تو انہوں لگتا کہ اسی الیکشن جناب ایویں لڑی پڑ دیا، انہاں سارے ظالمہ دی اکھا چکھا پا کے اسی ہر میدان وہ گولی ہوئے جیل ہوئے تانا ہوئے جناب شیل ہون تیزاب ہون شہید ہون زخمی ہون اسی انہاں دی اکھا چکھا پا کے کھڑے ہیں، توڑے کی گالے سیٹا واسطے کھڑے ہیں، نہیں 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 اسی سیٹا واسطے نہیں کھڑے، اسی صرف ایک واسطے کھڑے ہیں کہ جناب حضور دا دین تختوں دے لے آنا تے کشمیر دے اندر بھی فلسطین دے اندر بھی پاکستان دے اندر بھی اسلام دا پرچم لہرانا، 76 سال ہو گئے، قوم بھی بڑا سادہ، قوم بھی بڑی سادی ہے، جدو آدھی باری الیکشن دی نوے نعرے ہوتے نوے قربانیاں دے دے دی، آج ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، میں کہنا یار ہون تا بس کر دو، ہون تا بس کر دو، کیڑا رہ گیا جس نے تساں نہیں ازمایا، سارے ہی ہو گئے، اے نہیں کہتے سانو ازماؤ لیکن ہون بس کر دو، خدا دا نام ہے بس کر دو، یار کی کرنا جے نہ چھو، انہاں چھ رہ کی کیا، انہاں پھر آنا جناب پرانے شکاری نیا جال، نوے نوے یہ گلہ لیا کے انہاں کرنی ہے، قوم نے کہنا پھر نہیں، اسلام دعوے نہیں کرتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ جڑا خطبہ پہلی خلافت دے موقع جڑا خطبہ دیتا، فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگو غور نہ سنو میں تہاڈے چوں بہتر نہیں لیکن خلیفہ بنا دیتا گیا، فإن أحسنت فأعینونی، فرمایا جب چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا، وإن أسأت فکفمونی، فرمایا جب میں دائیں بائیں ہوا تو میں نے پکڑ کے سیدھے راہ چلا دینا، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی، جدو سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی، اسی یہ کھڑے ہیں پورے پاکستان تقریباً 750 توتے ٹکٹاں دیتیاں سارے امیدواروں 1000 ٹکٹ بن دیت کم از کم، اور جناب لین کوئی ایک بندہ آکے کہہ دے نا ٹکٹ فروخت کی تھی اسی جناب اپنی منصب چھڑنوں تیار میں نے دسو 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ دی ٹکٹ لے کے آن اور پھر آگے کہیں 15-20 کروڑ دیا ٹکٹاں لے کے آن بھائی اللہ مدن ہائی پیسے دی ٹکٹاں لے کے آن اور پھر بینرہ تے لکھیا ہوئے دیانتدار قیادت ایماندار سیادت تے بندے نو ڈوب کے مرن دل نہیں کرتا، کیا جھوٹ دیتے بنیاد، جھوٹ تر جھوٹ بنیاد، اے سیاست نہیں، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی، سچائی قیامت تک سچائی ہے۔
ورنہ سارے بابا جی دے خلاف نہیں سن او جی این گلا کرتے ہیں جذباتی بڑے میں کہا پھر سچ تا سچ ہے نا سچ ہو جڑا سر چڑھ کے بولیا کہ میں سچ ہاں ہن آکھو نا کہ بابا جی ڈاڑیاں گلا کرتے سن ہن کہندے ایک باری آ جا میں کہا ایک باری آ گئے تانوں دس گیا کہ محمد عربی دا دین ہے کہ ہن دین نال کھلو جاؤ تسی اور جناب الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی اے ہے اسلام دا جناب منشور اور آج تک اسلام دا منشور بیان نہیں کیتا کہنے جی اسلام کیویں آئے گا اے ہے فرمایا جڑا فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی فرمایا جڑا کمزور ہے نا آج تو بعد بالکل پرسکون ہو جاوے میں بدماش کو حق کھو کے اس دے دروازے تک پہنچا ہوں اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی خذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی فرمایا جڑا بدماش ہے خدا ملک خان ہے جڑا اپنے آپ میں بڑا سمجھدا فرمایا آج تو بعد او بندے دا پتر بن جاوے صدیق حاکم بن گیا جے کسے غریب دا مال کھویا تو میں اس کو دوبارہ کھو کے اس کو لتر پھیر کے دوبارہ غریب تک پہنچا دیا سبحان اللہ اور فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خذلہم اللہ بالذل فرمایا جڑی قوم حق گل کرنا چھوڑ دے گی حق کو ڈٹنا چھوڑ دے گی حق دا ساتھ دینا چھوڑ دے گی حق واسطے لڑنا اور مرنا چھوڑ دے گی حق واسطے جہاد کرنا چھوڑ دے گی فرمایا اللہ اس سے ذلت مسلط کر دے گا اور بلا تشیع الفاحشۃ الا امہم اللہ بالبلاء جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس سے بلاوا نازل کر دے گا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ اتنے گل مکدی ایک کہنے سانو منو ساڑھے نعرے لاؤ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو تک میں اللہ اور اس دے رسول دے پیچھے چلنا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس دے رسول دے پیچھے چلنا فَإِنَّ سَيْتَ فَلَا طَاعَتَ لِي جے میں دائیں بائیں ہوا تو میری گل نہیں مننی قوموا اِلَىٰ صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ چلو نماز کی طرف اللہ تو آڑے ہوتے رحم فرمائے ہن میں نے ایک گل دسو اتنے کوئی جھوٹ دی گل ہے کوئی کمزوری دی گل یہ تو پھر صدیق اکبر دنیا تو گئے کہ آپ دی چارپائی پہ ہوئی تھے چھوٹے چھوٹے بچیاں کھڑی ہو کے رو رہی ہیں صحابہ نے پوچھا ساڈا تو امیر المومنین گیا تسی کیوں رو دیا جے انہوں نے کہا کانوں نہیں پتا تہاڈا امیر المومنین ہے خلیفہ ہے امیر ہے کون ہے انہوں نے کہا ساڈا تو بکریاں دا دودھ کڈن والا مر گیا انہوں نے کہا یہ کی گل ہے انہوں نے کہا جدوں دے خلیفہ بڑے سن اسی یتیم ہو گئے سن ساڈے گھر کوئی بندہ نہیں سی فرمایا ساڈے گھر ہوندے سن ساڈے گھر صفائی بھی کرتے سن ساڈے بسترے بھی جھاڑ کے جاندے سن اور سانو بکریاں دا دودھ بھی کٹ کے دے کے جانے سن اسی دا تار ہو رہی ہیں اور آئندہ ساڑیاں بکریاں تو دودھ کون کٹ کے دے کے جائے اے ہے اسلام دا تصور اور اقبال کہندہ سروری در دین ماں خدمت کری اقبال کہندہ ساڑھے ہاں حکومت دا صرف ایک کوئی تصور ہے کہ یہ خدمت ہوئے قوم دی کیویں عدل فاروقی و فقر حیدری است کہندہ فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور حضرت حیدر کرار والا فقر ہوئے وہ فقر قوم اچ نہ ہوئے امانت اچ ہوئے قوم اچ فقر نہ ہوئے قوم اچ اس طرح میں کہ جناب اقبال کہتا در سلمہ مدائن بودان مثل سلمہ در مدائن بودان اقبال کہنا تینوں میں اسلام دی ایسی روشن تاریخ دساں کہ تیرا روح کم جاوے اور تینوں پتہ لگ جاوے تو کنہ دی اولاد ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول داؤس اور باب آخر اقبال کہنا میں تینوں دسرا اسلام دی تاریخ کیے کہنا ہے مدائن دا بازار ویک ایک تاجر آیا بار کسی بار شہر تو مدائن تجارت کرن دی نیت نال پورا قافلہ آیا تاجرہ دا جدو حضرت سلمان فارسی اے مدائن دے گورنر اے بھی ہوتے کھڑے ہوئے تے جناب پورا قافلہ آیا اور جناب جدو سارے قافلے آڑے اپنے سامان لے کے چلے گئے نا تے ایک جناب حضرت سلمان فارسی بچ گیا مدائن دے گورنر اور ایک جناب تاجر بچ گیا انہیں دیکھے کوئی مزدور نہیں بچیا انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے حضرت سلمان فارسی نے کہنے لگا آپ نے فرمایا ہاں بالکل کرنی انہیں کہا جناب چکو سامان انہیں کچھ سامان آپ دے بازموں دے لٹکایا کچھ ادھر کوئی گڑے لٹکایا کوئی سیروں دے راہ دیتا اگے کے لایا تے پیچھے پیچھے چل پیا جدو آپ مدائن دے جس طرح بازار ہے نا آپ مدائن دے جدو مین بازار اتنے نا تے لوگ دکانہ تے بیٹھے ریڈیو تے بیٹھے جس طرح اس طرح بازار سی بازار سے لوگ کہنے لگے السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر وہ بندہ کہنے لگا یہ کون ہے جس نے سارے سلام کر دو جس نے میں سامان چکایا انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے انہیں سامان کرنے لوایا انہیں کیا بات جو گل ہوئے گی پہلے میں نے کلمہ پڑھاؤ ایک کیڑا دین ہے جس کا گورنر خود سلمان ہو جناب مزدور طرح کام کر رہا یہ ساڑھے ہاں اسلام دے اندر ایک تصور ہے اور ایتھے ایک بدماش کونسلر نہیں مانتا
وہ کونسلر چیئرمین بن جاوے، تحصیل چیئرمین بن جاوے، ضلع کونسل بن جاوے، ایم پی ایم این اے بن جاوے. حضور نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہونا، وہ اپنے دے اگے نرم اور غیرت دے اگے گرم ہوندہ. اے پٹھا حساب ہے، اے اپنے اگے کھگڑ دیں تو تھے جا کے لمحے پہ ہوندیں. کوئی بلاول زرداری دے بوئے تھے، کوئی نواز شریف دے بوئے تھے، کوئی عمران دے بوئے تھے. اور یار اے تا گل نہ ہوئی نا جے تسی قوم دی خدمت کر کے جاؤ تو تہانوں کسی دے اگے لمحے پہن دی لوڑ ہی نہ پوے. قوم خود کہے گیا ساڑھا سربراہ. بس اتنی کی بات ہے. اور رہی بات کہ اسا جھوٹ مارنے اسی دوڑے ناتے کھڑے ہو کے گلہ کر جائیے، دعوے کر جائیے، زمین اور آسمان دے کلابے ملا جائیے، گل کرنی آدھی تو ہم اٹھن بھی نہ دئیے کہ ایسے ایسے جناب گل کر دئیے اور سچی حقیہ کریے. لیکن اسا جھوٹ نہیں بولنا اس واسطے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری سنگت بازاری نہیں، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری سنگت بازاری نہیں. میں تیرے ووٹ دا مل پسا، میں تیرے ووٹ دا مل پسا، میں رضویہ پٹواری نہیں، مداری نہیں.